اس کام حضور کون سا کام فرمایا؟ وہ فلانے پہاڑ پہ بیٹھ کے تو نے اور صفوان نے مشورہ نہیں کیا؟ اس نے وعدہ نہیں کیا تیرے قرضے اتارے گا، تیرے بچے پالے گا، تو مجھے شہید کرنے نہیں آیا؟ صفوان نے تلوار دور پھینکی، قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے سونے آپ پہلے لوگ کہتے تھے، آج میں مان گیا ہوں واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن پھر بھی حضور نے مکے والوں پر کوئی سختی، بدر کی جنگ نے، میرا وقت ختم ہو گیا، اب میں مزید کیا عرض کروں، بدر کی جنگ نے کفر کے دل میں اسلام کا رعب بٹھا دیا، ہر کافر ڈرنے لگا۔ مکے کے ارد گرد جو یہودیوں کی جو بستیاں تھی، علاقے تھے، وہ بھی مسلمانوں سے کانپنے لگے، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بھی ڈرنے لگے۔ ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں دھاک بیٹھ گئی کہ 313 ہو، 2 تلواریں 8 زرہیں لے کے آتے ہیں اور 1000 بندے کو بھگا دیتے ہیں، 1000 بندے کو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے میں اکیلا ہوتا ہوں اور 1000 کافر سے بھی مقابلہ ہو تو میں اس کو آنکھ میں رکھتا، 1000 بندہ۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ آج فلسطین کی بچیاں کٹ رہی ہیں۔ پتہ ہے مسجد اقصی کون سی جگہ ہے؟ میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں آؤ، اس مسجد کا ارادہ کر کے آؤ، یہاں آ کے تم ایک نماز پڑھو گے، اللہ 25,000 نمازوں کا ثواب دے گا۔ معراج سنتے ہیں نا آپ؟ معراج، بڑا معراج، سبحان اللہ جی من المسجد، سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ بولے، حضور کا معراج کس مسجد سے وابستہ ہے؟ مسجد حرم اور مسجد، تو مسجد اقصی پہ کس کا قبضہ ہے؟ بولے، نہیں پتا آپ کو؟ بس یہ پتا ہے کہ ڈی چوک پہ جلسہ کون کر رہا ہے اور فلانے چوک پہ کون کر رہا ہے، اور یہ اینکر جو 4-4 لاکھ روپیہ لے کے سیاسی پارٹیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی اسٹیشنوں پہ، سوائے ان کو پھبتیاں کسنے سے اور قوم کو تماشوں میں الجھانے سے کام ہی کوئی نہیں۔ اور نہ کوئی مصر کا لیڈر، نہ کوئی عرب کا لیڈر، نہ کوئی شام کا لیڈر، نہ کوئی چیچنیا کا، کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں۔ فلسطین کی بچیاں کٹ رہی ہیں، پر میری تو بچی سکون میں ہے نا، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ فلسطین کے لوگ آج بھی ایک نوجوان کا بیان موجود ہے اخبار میرے پاس، وہ کہتا ہے میں نے سویرے خشک ٹکڑوں سے روزہ رکھا تھا اور شام کو میں نے اپنی ماں کے خون کے ساتھ افطار کیا ہے۔ کہتا میں نے ہائے کہنے کے لیے منہ کھولا ہے تو میری ماں کا خون میرے گلے میں گرا ہے۔ ایک بچہ، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی بہنوں کو باندھ کے اس بچے کو خنجروں کے ساتھ سامنے کاٹا گیا ہے۔ ماں پاگل ہو گئی ہے، باپ اٹیک سے مر گیا ہے، بہن بھائی اس کے وجود کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں، پر کوئی، میرے رسول پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کا حصہ ٹوٹ اٹھتا ہے، پر وہ بچی کس سے جا کے کہے؟ وہ فلسطین کی بچی روتی اور تڑپتی ہے اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے سونے دوبارہ معراج نہیں کرنی؟ کہتی ہے اے مدینے کے والی ایک بار پھر آنا، ایک بار پھر حرم سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، میں آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے افطاریاں کروں اور فلسطین کے مسلمان روتے رہیں، تڑپتے رہیں، نہ کوئی لیڈر بولے، نہ کوئی قائد بولے، نہ کوئی سیاسی کارکن بولے۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم دعا بھی نہ کریں، ہم تبصرہ بھی نہ کریں، ہماری زبانوں پہ آج بھی وہی سیاست کے اور وہی نادانیوں کے قصے، کٹتے ہوئے بچے، سسکتی ہوئی روحیں، بے چین وہ بستیاں، کون نام لے گا؟ کوئی محمد بن قاسم کا ماننے والا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہے؟ کوئی ہے جو حضرت عمر کا نام لینے والا ہو؟ کوئی ہے جو امام حسین کو پکارے؟ کوئی ہے جو امام حسن کا جانشین بنے؟ کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی سپاہ سالار، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی بولے دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، او میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ ایک بچی پکارتی ہے سندھ کی اور محمد بن قاسم دوڑ کے آتا ہے۔ آج نوجوان اپنی موج مستی میں، وڈیرے اپنے، ہم نے تو ایک دعا نہیں کی۔ کل میں اخبار دیکھ رہا تھا اور ایک ماں نے نا یوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور مسجد اقصی کے سین کے باہر کھڑی تھی، یوں ہاتھ باندھے تھے،
اور اس کے ہاتھ میں لہو تھا، چہرے پہ لہو تھا، گویا وہ لہو باندھ کے کہہ رہی تھی سونیا سیدہ فاطمہ کا سر ننگا ہو تو ڈھانپ دیتا ہے، ایک بار ادھر آ کے دیکھ، میرا صرف ننگا نہیں ہوا، میرا سارا خون سے بھر گیا ہے، میرے دوستوں کوئی رونے والا بھی نہیں، ان پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو ایک بھی اٹھے، کسی کے سینے میں درد نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، وہ بچیاں کسی کی بیٹیاں نہیں، وہ کسی کی بہنیں نہیں، وہ اجڑتے ہوئے سہاگ، اور وہ آواز دیتی عورتیں تو 10 کھانے رکھ کے شام کو افطاری کرتا ہے، مجھے بتا صبح قیامت جب رسول اللہ کا ہاتھ اور تیرا گریبان ہوگا تو اپنی سیاستیں بچائے گا؟ آج فلسطین میں جو بم برستے ہیں تو میرے رسول پاک علیہ السلام کی روح اور حضور گنبد خضرا میں پریشان ہے۔ حضور نے فرمایا میرا امتی درد میں ہو تو میں روتا ہوں، تکلیف میں ہو تو روتا ہوں۔ جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم سے درگزر فرما، اللہ وہ روتے اور سسکتے بچے خدایا ہمیں معاف کرنا۔ یا رسول اللہ آپ ہم سے کہیں پوچھ نہ لیجئے گا، حضور ہم سے سوال نہ پوچھئے گا، ہم تو اپنی اپنی موج میں رہے، وہ روتے وہ تڑپتے وہ سسکتے بچے، اے میرے مولا تو رحمت کر دے۔ خدا بندہ ہم صرف دعا کے قابل ہیں، التجائے کر رہے ہیں، خدا بندہ تجھے مصطفیٰ کی بیٹی کا صدقہ ان بیٹیوں پہ رحم فرما، تجھے سیدہ خدیجہ کا واسطہ ان عورتوں کے سہاگ بچا لے، اللہ تجھے بدر کے شہیدوں کا صدقہ ان پہ فضل فرما، اللہ بھیج کوئی حضرت علی کے ماننے والا، یا اللہ یہ سسکتی ہوئی قوم میں بھیج کوئی حضرت عثمان کا پیروکار، اللہ میری ملت کے جوانوں کے سینے اپنے رسول کے عشق سے بھر دے۔ دوستو بے حال ہو گئی امت، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، سونیا دیکھ پردیس میں وہ دین غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ دوستو کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہو، ہر نماز میں ہر سجدے میں عرض کرو کہ مولا فلسطین والوں پہ رحم فرما دے، اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اللہ تو ان پہ نگاہ لطف و کرم فرما دے۔ صبح و شام اٹھتا ہوں جاگتا ہوں تو مجھے وہ حدیثیں یاد آتی ہیں جب میرے رسول پاک نے فرمایا تھا ایک وجود کے حصے کو درد ہوتی ہے تو سارا درد کرتا ہے، میں سوچنے لگ جاتا ہوں میں مومن بھی ہوں کہ نہیں ہوں، مجھے تو درد ہی کوئی نہیں ہو رہا، مجھے تو تکلیف ہی کوئی، میں سوچتا ہوں میں مومن ہوں بھی کہ نہیں، تو آرام سے حضور نے فرمایا مومن کو درد ہوتی ہے، امت کو درد ہو تو سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ ہمت کرنے کی بات ہے۔ اور میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، قسم خدا کی اگر میرا سر میرا خون میرا وجود کام آ کے وہ دھرتی بچ سکے تو میں تو دینے کو تیار ہوں، میں وہاں حاضر ہونے کو تیار ہوں، اس لیے کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، بستر پہ بھی تو مرنا ہے، موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، تو کیوں نہ مصطفیٰ کے دین کے کام آ جائے، اپنی دعائیں اپنی التجائیں اپنی خواہشیں پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ قبول کر کے اللہ ان پہ رحم، سارے چوپ ہیں سارے خاموش ہیں، لیکن دوستو دھرتی ظلم سے بھر گئی ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دعا ہے اللہ ہمیں کفر کے مقابلے میں نیک کر دے، اللہ